بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس۔ جی تو آج میں آپ لوگوں کو پالک اور آلو بنانا سکھاؤں گی۔ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے، بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور تقریباً سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 آلو درمیانے سائز کے، اور جو پالک ہے یہ تھی 1 گٹی۔ اس کو میں نے کاٹ کے بوائل کر لیا۔ اچھا، آپ جو ہے پالک تو سب کو ہی کاٹنی آتی ہے، سب کو پتہ ہے کیسے کاٹتے ہیں، اور بوائل کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کرتے ہیں، تو وہ میں نے جو ہے اسکپ کر دیا۔ اچھا جی، چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ میرے پاس اسپائسیز ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے پاس لال مرچ، نمک، ہلدی پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر ہے۔ ساتھ میں میرے پاس 1.5 چمچ جو ہے وہ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے لے لیا برتن، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آدھا کپ آئل۔ آدھا کپ آئل ڈالنے کے بعد آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے۔ جی، اب جو جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کو اپنے اب اسپون سے مکس کرنا ہے۔ لہسن ادرک کو آپ نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے۔ جی، لہسن ادرک جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا سوتے ہو کے آپ اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ اس میں جو میرے پاس اسپائسیز تھے جن کی کوانٹٹی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ان کو میں نے ایڈ کیا ہے، اور ایڈ کر کے ان کو اپنے جلدی سے مکس کر کے ساتھ پانی ڈال دینا ہے، کیونکہ لال مرچیں جو ہیں وہ بہت جلدی جل جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیسے آپ اس میں اسپائسیز ایڈ کریں گے، آپ نے ویسے ہی اس کے اندر ساتھ ہی پانی ڈال دینا ہے تھوڑا سا، اور اس کو پھر آپ نے پکنے کے لیے رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ پک رہا ہے، اور مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پکنا چاہیے۔ کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس طرح سے بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ آئل سپریٹ ہو جائے گا تو اٹس مین کہ یہ بھون چکا ہے۔ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آلو۔ آلو جو ہے وہ میں نے دھو کے چھیل کے کاٹ لیے ہیں۔ میرے پاس 2 درمیانے سائز کے آلو تھے، وہ میں نے لیے ہیں اور ان کو میں نے اس طرح سے کاٹا۔ تو یہ جو ہے ایک پالک کی گڈی کے لیے کافی ہے، تو اس لیے آپ اپنی کوانٹٹی کے مطابق آلو یوز کریں۔ آلو کو بھی آپ نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کریں گے آلووں کو۔ جی، 2 سے 3 منٹ میں نے آلو کو فرائی کیا ہے، اور دیکھیں اب یہ اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں۔ اس میں ڈال رہی ہوں 2 بولز پانی، 2 کٹوری جو ہے میں پانی ڈالوں گی، اور پھر ان کو میں جو ہے پکنے کے لیے رکھ دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے، کیونکہ ہاف تک وہ کھو چکے ہیں آلو، اور اب ہمیں صرف 4 سے 5 منٹ جو لگیں گے وہ آلو کو کوک کرنے میں لگیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اپنے لڈ سے کور کر کے رکھ دینا ہے۔ اچھا جی، چولہے کی جو آنچ ہے اس کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے۔ جب آپ فرائی کریں گے تو آپ نے میڈیم پہ فرائی کرنا ہے، اسے تیز پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں یہاں پہ پانی میں بوائل آیا ہے، تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف اس کی لڈ اتاری ہے۔ اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اور کوک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ جی، تو 2 سے 3 منٹ ہی گزرے تھے، اس کے درمیان میں جو ہے آلو کوک ہو چکے ہیں اور پانی بھی ان کا ڈرائی ہو چکا ہے، اور دیکھیں اس طرح سے آپ چمچ سے چیک کر لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آلو جو ہیں وہ بالکل پک چکے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سارے جو آلو ہیں ان کو سپریٹ کر لینا۔ آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے اور سارے آلو جو ہیں وہ اس پلیٹ میں رکھ دینے نکال کے، کیونکہ اب جو ہم مسالہ ہے اس کے اندر پالک ایڈ کریں گے۔ اچھا جی، میں جو ہوں کبھی بھی کچی پالک نہیں ایڈ کرتی مسالے کے اندر۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کچی پالک ایڈ کرتے ہیں، میں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی، میں پالک کو پہلے بوائل کرتی ہوں۔ اچھا جی، میں 2 میتھڈ سے بناتی ہوں پالک۔ ایک تو میں ساری چیزیں پالک اور پانی جو ہے وہ اکٹھا ڈال کے بناتی ہوں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ دوسرا یہ طریقہ ہے جو آلو فرائی کر کے اس کے بعد آلو نکالیں اور مسالے کے اندر آپ نے یہ بوائل ہوئی ہوئی پالک ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پالک کو فرائی کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس پالک کو اور کوک کرنا ہے اور اس پالک کا پانی خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں میں اس کو کیسے پکاتی ہوں۔ لکڑی کا چمچ جو ہے اس سے آپ نے پالک اور پکانی ہے۔ جب بھی آپ پالک، ساگ یا کوئی اس طرح کی چیز بنائیں جس کو میش کرنا پڑتا ہے، اسے آپ نے لکڑی کے چمچ سے پکانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لکڑی کے چمچ سے ہم میش کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور یہ صحیح سے پک جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں میں نے لکڑی کے چمچ کو اس طرح سے الٹا کیا ہوا ہے اور میں اس کی مدد سے اس کو میش کر رہی ہوں۔ پالک اور آلو میں پالک کا میش ہونا بہت ضروری ہے۔ جو پالک کے ڈنڈے الگ سے نظر آتے ہیں اور پالک الگ سے نظر آتی ہے، وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کھانے میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایزی طریقہ یہ کہ جب آپ اسے بوائل کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو جب نچوڑتے ہیں ہاتھوں سے، تب بھی وہ کافی حد تک میش ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں یہ چمچ سے جو میں میش کر رہی ہوں، تو جب ہم آلو ڈالیں گے تو جو ہے وہ پالک تب نہیں میش ہوتی، کیونکہ تب آلو ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آلو آلریڈی پکائے ہوئے ہیں اور ان کو فرائی کر کے نکال لیا ہے۔ اور الگ کر کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے آلو خراب نہ ہو۔
تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے طریقہ۔ اور دیکھیں کچھ ہی منٹس گزرے ہیں تو میں نے اس کو کور کر کے رکھ دی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹفل اور بہت ہی کلرفل لگ رہی ہے۔ اور جو پالک ہے یہ ساری میش ہو چکی ہے، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ پالک کے ڈنٹل یا اس طرح سے کچھ نظر نہیں آئے گا کہ وہ کھانے میں آپ کو پرابلم کرے۔ یہ دیکھیں آپ بالکل جو ہے وہ میش ہو گئی اچھے طریقے سے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس کے اندر ہم نے آلو جو ہے وہ ایڈ کر دینے ہیں۔ پالک کے اندر آلو ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے، اس کی پکائی کریں گے۔ اب میں اسے کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے وہ کور کر کے رکھوں گی۔ کور کر کے رکھنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کیسا لگتا ہے ہمارا آلو پالک۔ جی تو ویورز، ہماری پالک بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ مزیدار سی، خوشبودار اور بہت ہی زیادہ کلرفل پالک جو ہے وہ ہماری بن چکی ہے۔ میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں، پراٹھے کے ساتھ کھائیں، اور بچوں کو بھی آپ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسپائسز جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، اس کی آپ قدر کریں اور اس کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ اور دوسرا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔